اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر، منگل، بدھ، یہ پروگرام جاری و ساری رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس تک ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو جائے تو ہمیں ماہ رمضان کی فضائیں محسوس ہونے لگتی ہیں، اور جب نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان المعظم بھی گزر جائے تو پھر تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ مہینہ بہت قریب ہے کہ جس میں بڑی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں۔ تو اس ماہ رمضان میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو روزے رکھنے سے پہلے چاند دیکھا جاتا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت بھی لوگ اس پر علماء حضرات کلام فرماتے ہیں۔ آج اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ، اور روزے کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے روزہ بنیادی موضوع ہے ہمارا، جس پر آج کلام کریں گے۔ ہمارے دونوں اسکالرز ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اسکالرز تشریف فرمائے۔ میرے دائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما وہ عظیم اور بزرگ ہستی جو اہل سنت کے لیے بلا شبہ ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور سماجی بہبود کے حوالے سے امور ہوں یا مذہبی حوالے سے امور ہوں، ماشاءاللہ ہر دور میں آپ ہر اول دستے میں نظر آئے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب سے تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش بختی ہے ہماری کہ آج آپ ہمیں میسر ہیں، اور روشنی میں ماشاءاللہ مزید روشنی ہو گئی ہے آپ کے تشریف لانے سے۔ اچھا، اجازت سے آپ کی آغاز کرتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ یوں تو 12 مہینے جو ہوتے ہیں ہجری سال کے، ان کا چاند نظر آتا ہے اور ظاہر ہے لوگوں میں ایک چیز، لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے زیادہ لوگوں کو وہ رہتی ہے کہ بھائی کب نظر آنا ہے، اور اس کے آیا بھی ہے، نظر آیا نہیں آیا، شرعی حکم کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس بھائی ویسے تو دیکھیں تمام ہی ہجری مہینوں کے جو چاند ہیں، جو تقویم ہے، وہ دیکھنے ہی چاہیے، اچھی بات ہے، اور بعض لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ باقاعدہ کمیٹی بھی ہمارے ہاں تو بنی ہوئی ہے، رویت ہلال کمیٹی، اور باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص ماہ رمضان تو وہ ہے کہ اس میں تو آپ لوگوں کی آپ محبت دیکھیں، دین کے ساتھ محبت، اس مہینے کے ساتھ محبت، اور روزوں کے ساتھ محبت، کہ خاص وہ ہے کہ لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام بھی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ملک یا ہمارا خطہ وہ ہے کہ جہاں لوگ بے پرواہ ہیں، جہاں لوگ اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام نہ کرتے۔ میں تو کہتا ہوں جو رمضان ایونٹ ہوتا ہے یہاں پر پورے 12 مہینے، ایک ربیع الاول، ایک رمضان المبارک، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پوری دنیا میں جس انداز پر جو جوش و خروش مسلمانوں کا یہاں نظر آتا ہے، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہماری مثبت چیزیں بھی ہیں، مثبت قدریں بھی ہیں، اور یہ بھی اجاگر ہونی چاہیے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہماری جو منفی چیزیں ہیں اس کو تو ہم لوگ اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور جو مثبت قدریں ہیں ان کو اجاگر نہیں کیا جا رہا، جس سے تاثر یہ جاتا ہے میڈیا پہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تاثر پوری دنیا میں یہ جاتا ہے کہ شاید یہ سب سے گئی گزری قوم ہے اور ان کے ہاں کوئی اچھائی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو ہماری اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمیں اجاگر کرنی چاہیے، اصلاح کی بات بھی ہونی چاہیے، جو خرابی ہے، جو خامی ہے، اسے نشان زد کر کے اس کی تصحیح بھی ہونی چاہیے، لیکن جو اچھائی ہے اس اچھائی کو اجاگر بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو امیج ہے وہ خواہ ایسا بلڈ اپ نہ ہو کہ جس سے اگلوں کو لگے کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھی قدریں بھی ہماری ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ تو اب ماہ رمضان میں دیکھیں آپ لوگوں کی اللہ سے محبت، دین سے محبت، روزے سے محبت لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جہاں تک شرعی حکم کی بات ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ واجب کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی دیکھ لیا، اہتمام کر لیا، چند نے بھی، سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا۔ کوئی بھی اہتمام نہ کرے تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے، لیکن لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ماہ رمضان ہی نہیں، 5 مہینے ایسے ہیں جن کا چاند دیکھنا، جن کا ہلال دیکھنا، پہلا چاند جو ہے یہ واجب کفایہ ہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ شعبان کا رمضان کی وجہ سے،
رمضان کا روزے کے لیے اور شوال کا بھی اس وجہ سے کہ روزہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، اور آگے جو ذوالقعدہ کا اور ذوالحجہ کا دیکھا، ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے اور ذوالحجہ کا بقرہ عید کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو رمضان کا آپ یہ پروٹوکول دیکھیں کہ رمضان کا اپنا چاند دیکھنا تو واجب کفایہ ہے، رمضان سے پہلے والے مہینے کا چاند دیکھنا بھی واجب کفایہ ہے، اس کے بعد والے مہینے کا چاند دیکھنا بھی واجب کفایہ ہے۔ یہ شریعت نے اس ماہ مبارک کا پروٹوکول رکھا ہے کہ یہ ایسا پروٹوکول والا مہینہ ہے کہ اس کا چاند تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس سے پہلے والے کا چاند دیکھنا بھی واجب کفایہ قرار دے دیا ہے، اس کے بعد والے مہینے کا چاند دیکھنا بھی واجب کفایہ قرار دے دیا ہے۔ اور حضور جان عالم قرآن پاک میں بھی ذکر ہے چاند دیکھنے کا رمضان کے، اور احادیث طیبہ میں بھی ذکر موجود ہے، شریعکم بھی ہے اور قرآن و سنت میں تو ہے ہی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس ماہ کا چاند دیکھے، یعنی یہ چاند دیکھنے کے بعد یہ مہینہ پالے تو اب وہ اس کا روزہ رکھے۔ اور یہ آگئی قرآن کی بات۔ حدیث کی طرف آئیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو اس مہینے کا چاند دیکھ کر اور افطار کرو، یعنی اس ماہ کو ختم کرو، اختتام جو ہوگا چاند دیکھ کر۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا، اگر تم پر معاملہ مشتبہ ہو جائے یعنی آخر میں، تو پھر ایسی صورت میں 30 کا عدد پورا کر لو۔ یعنی چاند دیکھنے کا حکم کتاب اللہ میں بھی موجود ہے، چاند دیکھنے کا حکم احادیث طیبہ میں موجود ہے، اور فقہاء کرام نے بھی باقاعدہ اسی کتاب و سنت کی روشنی میں وہ حکم اخذ کر کے باقاعدہ اپنی کتابوں کی زینت بنا ہے، زیب کرتاس کیا ہے، جو ہم نے عرض کر دیا کہ اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ ویسے جو بھی ثواب کی نیت سے دیکھے گا ثواب ملے گا، واجب کفایہ ہونا اپنی جگہ پر، کوئی اچھی نیت سے رمضان کا چاند دیکھنے کی صحیح کرے گا تو اس کو انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا باذن اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پروٹوکول ہے کہ ماہ رمضان کا، اور پاکستان کی بات کی، بلا شبہ پاکستان کے میں رہنے والا ہر عمر کا فرد جو ہے وہ رمضان کی خوشی کا ایک اظہار اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ہم بالکل کہنا چاہیے کہ حرمین طیبین کے بعد اگر ماہ رمضان کی رونق دیکھنی ہے تو پاکستان میں دیکھیں، کہ جو مدینہ ثانی بھی جسے کہا گیا ہے، لوگوں نے کہنے والوں نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمائے۔ اب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ رؤیت کے لیے حضرت شریعت نے کیا نظام جو ہے ہمارے لیے رکھا ہے اس کی شہادت کا، میں چاہتا ہوں اس پر اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجائے ارشاد فرمایا رمضان کا یہ پروٹوکول اس لیے کہ یہ مہینوں کا سردار ہے، واہ سبحان اللہ، سردار کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہماری جو بہت ساری خوبیاں اس قوم کی جو گنوائی جانی چاہیے اس کا ایک سبب رمضان ہے۔ رمضان ہے، بے شک 1970 سے پہلے سے بنس روڈ پر جو ٹریفک گزرتی تھی جی جی جی، اور راستے میں افطاری کا ٹائم ہو جاتا تھا اللہ، تو سب کو روک روک کر رکشہ ہو، موٹر سائیکل ہو، بس ہو، کوئی بھی ہو، تو افطاری کا سامان پرووائڈ کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے اس میں ایک فقیر بھی ذمہ داری کے طور پر وہاں بیفور 70 بات کر رہے ہیں، بیفور 70۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پھر رمضان کے آتے ہی بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں سوچنا بھی ہے کہ جو لوگ اس وقت رمضان آنے والا ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے، واہ واہ، تو ان کے گھر میں افطاری کا سامان ہے یا نہیں ہے، سحری کا سامان ان کے گھر میں ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے عید کے کپڑے ہیں کہ نہیں، جو رمضان کے فوراً بعد عید آئے گی تو عید کے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل ایسے، تو اس میں بہت پاکستان پورا الحمدللہ، اور سب سے اوپر شہروں میں کراچی بے شک، کہ جو سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے۔ اب تو گلی گلی کوچے کوچے رمضان کے افطار کے لیے لوگ ٹیبل میں لگائے سامان رہتے ہیں تیار، اور روک روک کر ریکویسٹ کر کر کے وہاں افطاری اپنے سے کھلواتے ہیں۔ بھائی صاحب جو بلیسنگز ہیں نا کراچی پر، وہ ہے اسی بات کی کہ یہ مخیر حضرات یہاں بہت ہیں، کسی بھی ماہ رمضان میں بالخصوص اور بالعموم تمام مہینوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ مجھے چونکہ انجمن طلبہ اسلام کی وجہ سے گزشتہ 56 سالوں سے پاکستان کے حصوں میں مختلف علاقوں میں پھرنے کا موقع ملا، جیسے ابھی راستے میں ساتھ آئے تو میں نے مولانا سے ذکر کیا، جامعہ اکبریہ یعنی میاں والی بھی میں جا چکا ہوں، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی وہیں سے تھا۔ تو سب جگہ جانے کے نتیجے میں بھی اندازہ لگایا کہ سارے علاقوں میں جو مسجدیں بن رہی ہیں، سارے علاقوں میں جو مدرسے چل رہے ہیں،
اس میں بڑا کنٹریبیوشن کراچی کا ہے اللہ، اور اس کنٹریبیوشن کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان سے، تو لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، واہ واہ، دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس شعبان کے 15 تاریخ کو کہ یا اللہ کراچی کا پھر وہ امن لوٹا دے، آمین آمین وہ اچھی فضا بن جائے۔ آمین۔ کراچی جہاں 2 ڈھائی بجے رات کو لوگ کھانے کے لیے نکلا کرتے تھے اور پیدل جانے آنے میں انہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس کا تعلق بھی پھر دوبارہ ہمیں بحالی کے طرف آ جائے، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔ اور یقیناً رمضان شریف کی برکتوں کے نتیجے میں جتنا میں نے محسوس کیا ہے کہ لنگر کے بانٹنے کا انتظام الحمدللہ کراچی میں نے دیکھا ہے، کسی اور جگہ اتنا نہیں ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، تیزی سے تاکہ نعمت اللہ کے اس طور میں تیزی سے نعمت کے طور پر اللہ اس میں اور زیادہ آمین آمین اضافہ فرمائے گا۔ آمین۔ تو الحمدللہ میں آج کے سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی جی، کہ دیکھیے یہ اسلام، اس کی کیا خوبی ہے۔ واہ، ایک رمضان آنے والا ہے، چاند دیکھنا ہے، جان دیکھنا، چاند کا ہو جانا کافی نہیں ہے، رویتے ہی اس کو دیکھنا کہ ہاں چاند ہو گیا ہے، صحیح، اور دیکھنے کے بعد تصدیق کرنے کے لیے شہادت کا سارا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہاں چاند ہو گیا ہو ہے، گیا ہے، اور جو چاند ہونے کے بعد چاروں طرف سے ایک دوسرے کو مبارکباد کے رمضان کے میسج آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، واہ واہ، اور پھر خاص طور پر یہ دیکھیے کہ ہماری اب چاند کی کمیٹی کا جس کا مولانا نے ذکر کیا، اس کی مدد کے لیے سائنس کی منسٹری کا 20 گریڈ کا ایک افسر ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، ظاہر منسٹری تو خود پوری انوالو ہوتی ہے، اس کی کمیٹی اسی کی ہے، محکمہ موسمیات بھی پوری طرح سے انوالو ہوتا ہے، سپار کو بھی پوری طرح سے انوالو ہے۔ اس کے بعد جو ہے ذرا غیر ذمہ دارانہ تبصرے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں چاند میں دیر ہو رہی ہے، چاند کی تصدیق کرنا، مثلا احادیث میں آیا کہ کوئی اوپر کے مقام سے آ رہا ہے تو اس کی تصدیق بھی اس کی شہادت بھی لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اگر اپنی زبان جتنی بھی محتاط رکھیں گے اس کا فائدہ ہم کو ہی ہوگا۔ بہت اچھی بات، بہت خوبصورت اصلاحی ایک جواب۔ اور ماہ رمضان کا چاند نظر آئے، اس کے بعد تراویح کی آوازیں، قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں مساجد سے، اور جناب اعلانات، کیا ہی منظر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھائے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ روزہ آج ہمارا موضوع ہے، اور دونوں ہی اسکالرز نے، علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب نے بہت اچھے انداز میں جوابات عنایت فرمائے۔ ابتداً میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی ہر سال ڈسکس ہوتا ہے، ہر سال آپ تک یہ بات پہنچتی ہے پیغام کی صورت میں، اعادہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ یہ بات بالکل ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم جان سکیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ روزہ کس کس پر فرض ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں اس کی کچھ احکامات۔ اس میں دیکھیں، پہلے ہماری ایک شرعی اصطلاح ہے، کہا جاتا ہے مکلف۔ مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو تکلیف دی گئی۔ کس چیز کی تکلیف دی گئی؟ یعنی کوئی بات کسی پر عمل کرنے کی، پریکٹس کرنے کی تکلیف دی گئی، یعنی جسے یہ پابند کیا گیا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اسے ہماری شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مکلف۔ تو جو ہمارے احکام ہوتے ہیں، احکام دینیہ، ان احکام دینیہ کا مکلف کون ہے، مکلف کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو مکلف کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے العاقل البالغ، عاقل اور بالغ۔ ابھی یہ میں احکام عملیہ کی بات کر رہا ہوں، امور نظریہ کی یا اعتقادیات کی بات نہیں کر رہا۔ اعتقادیات میں ایک اختلاف اس حوالے سے ہے، ابھی اس سے ہٹ کے میں صرف امور عملیہ کی، جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، پریکٹس کے ساتھ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع روزہ ہے اور روزے کا تعلق جو ہے وہ عملی امور کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہاں، یہ عقیدہ اتنا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ یہ ماننا بہرحال فرض ہے، یہ ماننا ضروری ہے کہ روزہ، رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ کوئی اگر رمضان کے روزے کو فرض نہ سمجھے، اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ یہ بات عقیدے کی ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، باقی خود ویسے نفس روزہ کا تعلق وہ عمل کے ساتھ ہے، پریکٹس ہے۔ تو اس معاملے میں جو شریعت نے مکلف قرار دیا ہے، عاقل اور بالغ مکلف ہے، یعنی اگر نابالغ بچہ ہے تو وہ اس روزے کا مکلف نہیں ہے، بالغ مکلف ہے۔
اور اگر کوئی بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ بھی احکام شریعہ کا پابند نہیں ہوتا، اس پہ حکم نہیں ہوتا، اس پہ شریعت کا قلم نہیں چلتا۔ تو عاقل ہو اور بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، دانش مند ہو، دانشور نہیں کہہ رہا، دانشور میں اور دانش مند میں فرق ہے، تو دانش مند عاقل ہو، بالغ ہو۔ نابالغ بچے پر روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، جسے سبھی ممیز کہتے ہیں، جو چیزوں میں امتیاز کر سکتا ہو، تو بہتر ہے کہ اسے روزہ رکھوایا جائے تاکہ اسے ابھی سے عبادت کی عادت پڑے، بہتر یہ ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اچھا، بالغ پر تو فرض ہے، لیکن کچھ بالغ وہ ہیں جن کو استثناء مل جاتا ہے، وہ استثناء خود قرآن نے بیان کیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے مریض ہو۔ یہ وہی آیت ہے، اس سے پہلے والی آیت کے اندر یہ بتایا گیا روزے کی فرضیت کا، جس میں اعلان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک تو مقصد بتا دیا گیا کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، پرہیزگاری۔ پھر اس سے آگے والی آیت کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ کس کس کو استثناء ہے۔ شریعت ہماری شریعت سمحہ ہے، شریعت سہلہ ہے، دین ہمارا دین فطرت ہے، تمام احوال کی، تمام ظروف کی، تمام زمانوں کی، تمام امور کی رعایت اس میں رکھی گئی ہے ہر اعتبار سے۔ تو جہاں عبادات فرض کی گئی ہیں، عبادات کا جو ڈیکورم رکھا گیا ہے، اس کے اندر بھی تخفیف کا پہلو بھی موجود ہے، کہ استثناء بھی دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ استثناء نہیں ہے۔ تو جہاں پر بندے کو مرض ہو، تکلیف آ جائے، بیمار ہو گیا ہے، تو وہاں پر شریعت استثناء دے رہی ہے۔ سفر ہے تو شریعت استثناء دے رہی ہے، یعنی مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، مریض پر روزہ فرض نہیں ہے وہ، لیکن ایسا یہ صرف مؤخر ہو رہا ہے روزہ، نہیں ایسا نہیں ہے کہ سرے سے جو ہے وہ ایگزمپشن نہیں ہے، ہاں ایگزمپشن نہیں ہے، یہ استثناء یہ ایسا ہے کہ یہ مؤخر ہو رہا ہے، کہ یہ پینڈنگ ہو رہا ہے، یہ پینڈنگ ہے، واجب الادا ہے، ہاں واجب الادا بہرحال ہے، بعد میں کریں گے آپ، جب آپ سفر کی حالت آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ اس کو ادا کریں گے۔ ایسی مریض تھا، بیمار تھا، تندرست ہو گیا تو اس کو اب ادا کرے گا۔ تو مریض کو شریعت نے رخصت دی، اور اسی طرح مسافر کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ تو مریض کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ کس ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے تو بندہ کہے کہ جی میں تو مریض ہوں، روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ معمولی سے وہ پان سگریٹ کھانے والے بھی کہتے ہیں، یہ کہہ رہے جناب ہماری تو عادت چونکہ ایسی ہے، دے دلا دیں گے کچھ۔ یہ تو مرض کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ مریض کو جو رخصت دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ بندے کا یا تو اپنا تجربہ ہو کہ روزے سے بیمار ہو جاتا ہو، یا بیمار ہے اور ذوف بڑھنے کا اندیشہ ہے، صحیح اندیشہ ہے، یا کسی ماہر غیر فاسق طبیب نے، دیانتدار جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہو، ایسا ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر یوں کہہ دیں۔ یہ دیانتدار کی شرط اسی لگاتے ہیں کہ بعض اوقات جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں نا، وہ بڑے نرم دل واقع ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، تو چھوٹی سی تکلیف پہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ معاف کرنے والی ہے جو بات ہے نا، بات فی نفسی تو ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جہاں اللہ نے خود ایک پروٹوکول رکھا ہے عبادت کا، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے خود حد بندی کر دی گئی ہے، تو وہاں پر یہ ہم چور دروازے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم اپنی عبادت بھی خراب نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کی بھی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم دین کے معاملے میں کوئی بات کریں تو ہم دیانتدار ہیں، ہم دیانت سے وہ بات کہیں، ایسا نہیں کہ وہ اگر ہم نے غلط بات کہہ دی تو اس کے مسئول ہم ہیں۔ ہم بطور مفتی اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو ہم مسئول ہیں اللہ کے یہاں، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے کوئی اگر ڈاکٹر ہے اور وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، یا واقعی اس حد تک کا مرض نہیں ہے، بآسانی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بغلے کو اپنی طرف سے یہ کہہ دیتا ہے، شریعت نے رخصت نہیں دی، یہ ڈاکٹر خود ہی رخصت دینے کے لیے کہہ دے کہ اللہ معاف کرنے والا، کوئی بات نہیں، تو یہ اس سے اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے کہ آپ دوسرے کو کہہ دیا ڈاکٹر نے۔ یہ وبال کس پر ہے، مریض پر ہے ڈاکٹر پر ہے؟ مریض پر تو وبال آنا وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ اس صورت میں ڈاکٹر پہ مشورہ نہیں، فتویٰ سمجھ رہا ہے مریض، تو ڈاکٹر اس کو دے بھی فتوے کی صورت میں رہا ہے، وہ اس کو مشورہ نہیں دے رہا۔ تو ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ مشورہ دینا ہے، نہ کہ فتویٰ دینا۔ فتویٰ دینا تو بہرحال مفتی کا کام ہے۔ مریض کو وبال سے اس لیے چھوٹ نہیں دے رہے کہ مریض کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فتوے کا تعلق مفتی صاحب سے ہوتا ہے اور طب کا تعلق ڈاکٹر سے ہے، فتویٰ ڈاکٹر سے نہیں لینا۔ تو مریض بھی جب اپنی آسانی دیکھنے کے لیے خود ہی کہتے ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، اور اندر سے کھٹکا ہے پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں ڈاکٹر نے تو کہہ دیا، ڈاکٹر پہ رکھ رہا ہے،
تو مریض بھی بچے گا نہیں ایسے وبال سے، لیکن بہرحال ڈاکٹر پر وبال ہے اس کا، تو خوف خدا ہونا چاہیے اور اتنا زیادہ نرم دل نہیں ہونا چاہیے. جہاں شریعت نے ریلیکسیشن رکھی ہے ٹھیک ہے، وہاں فلیکسیبلٹی ہے، لیکن جہاں نہیں ہے تو وہاں پر ہم عبادت کا اس کا جو پروٹوکول ہے اس کو ملوز رکھیں، خواہ اپنی طرف سے چور دروازہ نہ اپنے لیے نکالیں نہ دوسرے کے لیے کھولیں. بہت اچھی بات ہے. یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا اور مفتی صاحب نے جواب دے دیا کہ عام طور پر جب خدا نہ خواستہ ہلکی پھلکی بیماری کا بھی کوئی شکار ہو جائے تو پھر وہ ڈاکٹر ہی کو مفتی سمجھتا ہے، ڈاکٹر ہی کو طبیب سمجھتا ہے، ڈاکٹر ہی کو اپنا سب سے زیادہ جو ہے وہ خیر خواہ سمجھتا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا. اب مفتی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے، اس لیے میں نے یہ بات یہاں اس کی وضاحت کر دی. اچھا، جہاں تمام ان فرائض کے، واجبات کے، مستحبات کے حسنات ہیں، اجر و ثواب ہے، وہیں وعیدات بھی بہت زیادہ ہیں. اب اس روزے کے حوالے سے ہم جان لیں. علامہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں. کیا فرمائے گا حساب کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے جو وعیدات ہیں وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کلام فرمائیے. مولانا کی بات میں صرف اتنا اضافہ کر دوں کہ اللہ کو منظور ہے تو میں 36ویں سال سے شوگر کا مریض ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھ کو شعبان میں ہمیشہ چیک کر کے سمجھاتے ہیں آپ چند سالوں سے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. میں ان کی بات نہیں مانتا. میں شعبان میں اپنے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. وہ ٹیسٹ میں ڈاکٹر کو پھر بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ذرا یہ پڑھ کر مجھے فون کریں. وہ پڑھ کر فون کرتے ہیں نہیں آپ روزہ رکھیں. مطلب اندر سے آدمی کے خود بھی ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ بھی ہونا چاہیے، اس کے فضائل و مناقب سے اندازہ ہونا چاہیے. اور ہمارے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ تو پھر ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ہمارے سب سے بڑے مفتی اعظم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے احکامات کے مطابق علماء فتویٰ دیتے ہیں. تو حضور نے فرما دیا، اور میں یہ خود کہہ رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس، جو میری طبیعت شعبان میں ہوتی ہے رمضان میں اس سے بہتر ہوئی. حضور نے فرما دیا تو اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایکسکیوزز معمولی نوعیت کے بنا کر کے جو کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنے لیے بہت بڑی ان پر جو اللہ کی طرف سے عنایات روزے کی صورت میں آنے والی ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، جس کا انہیں احساس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کے بارے میں، نہ رکھنے والے کے بارے میں تو کئی احادیث میں بڑی واضح ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر 3 سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. ایک سیڑھی والا واقعہ سنا رہا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جس نے رمضان پایا اور رمضان میں روزے رکھ کر اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لی، اس پر تباہی ہے. یہ فرشتوں نے کہا. حضور نے فرمایا آمین. اللہ، اگر ہم اس زد میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے. اور اس زد میں آنے میں بھی ایک محض وہم کے طور پر ہے، پریکٹیکلی اس سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے دنیا بھر کے غیر مسلم کہتے ہیں اپنے پیٹ کا نظام ٹھیک کرنا نا تو فاسٹنگ کیا کرو. صحیح بات. 15 آئٹم کی ایک آئی وی ہے میرے پاس بھی، اس میں ایک رکھا ہوا ہے کہ آپ فاسٹنگ کرو. اچھا یہ فاسٹنگ کتنی مفید چیز ہے جو مولانا نے آیت پڑھی. یہ روزہ پچھلی امتوں میں بھی ذرا مختلف انداز میں ان پر بھی لاگو تھا، تو وہ لاگو تھا اس لیے کہ وہ ایک مفید چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز بھی جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ذرا بے قابو ہو رہا ہے تو اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے، روزے کی اہمیت اس سے واضح ہو جائے گی کہ تمہاری کوئی خرابی کی طرف طبیعت جا رہی ہو نا تو روزہ رکھنا شروع کر دو، تو اس سے تم اس سے بچ سکو گے. تو روزہ نہ رکھنے والا دراصل اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں ڈال رہا ہے. روزہ نہ رکھ کر ایک تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کا جواب دینا بالکل ایسا ہی. اور ظاہر ہے کہ فرض اللہ نے کیا ہے تو اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کی جب کھلی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو یقیناً احتیاط کرنی چاہیے. اگر احتیاط نہیں کی تو اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی
اور ادھر سے اگر گرفت ہوئی تو بچت کی کوئی صورت کوئی بچت کی صورت. بے شک صحیح فرمایا آپ نے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, مزید سوالات کو شامل کریں گے, پیغامات بھی آپ دونوں حضرات کی انشاءاللہ سن سکیں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. روزہ آج ہمارا موضوع ہے اور دونوں حضرات, دونوں اسکالرز ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جوابات عنایت فرما رہے ہیں. ایک سوال اور بھی ہے, جو بہت زیادہ محنت کش لوگ ہیں, بہت زیادہ محنت مزدوری کرتے ہیں, دکاندار لوگ اور مارکیٹ سے منسلک لوگ جو ہیں, وہ روزہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے, تو کیا ان کے لیے کوئی استثناء ہے یا کوئی رخصت کا کوئی پہلو موجود ہے؟ کیا فرمائے گا آپ؟ دیکھیں رئیس بھائی, میں نے پچھلے جواب کے اندر یہ عرض کر دیا تھا فمن کان منکم مریضا, اپنے آپ کو دیکھ لے اگر واقعی مریض ہے یا واقعی ایسا کوئی کام ہے اور وہ نہیں کر سکتے, اور ہیٹ سٹروک وغیرہ جیسے بعض اوقات آ جاتے ہیں ملک میں, کوئی اگر ایسی کوئی صورت آ جائے, خاص حالات, یہ جنرل سرکمسٹانسز کی بات نہیں ہو رہی, خاص قسم کے جو ہے ایکسیپشنل جو ہے استثنائی حالات جو ہے, ایسی کوئی صورت ہو اس کے اندر تو رخصت کا پہلو ہوتا ہے. لیکن عام حالات میں جیسے عام طور پر ابھی ایسا ہوتا ہے, تو اس میں ایسی کوئی رخصت نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف آپ نے دکان پہ بیٹھنا ہے یا دکان کا اپنے معمولی سا کام کرنا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات میں تو کس طرح جو ہے وہ دکان پہ کتنے بجے جاتے ہیں, جس ٹائم آپ جا رہے ہیں آدھا دن تو ویسے ہی گزر چکا ہوتا ہے, آدھا دن آپ نے گزار لی اور آپ نے خالی بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے آپ نے خالی ڈیلنگ کرنی ہے, یا کام بھی ہے تو معمولی سا کام ہے. تو وہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس کی بنا پر آپ کو روزہ رکھنے میں تخفیف ملے یا رخصت ملے, وہ آپ کو روزے کی تخفیف نہیں ہے. ہاں بیمار ہے کوئی, تو جو بیمار کو جو رخصت ملنی ہے وہ اب کام سے تعلق نہیں ہے, کام کاج والا ہو یا نہ ہو, گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے تو اگر بیمار ہے, بیماری کی بنیاد پر جو روزے میں تخفیف ملنی ہے وہ اس کو باہر کام کاج میں ملے گی. عام حالات میں ایسے تخفیف نہیں ملتی. اب یہاں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو دنیا کے معاملے میں تو ہم اچھے سے اچھے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ نہیں چلے ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو گئے تو خیر ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہم اور آگے بڑھیں, حل من مزید اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں اور ترقی کریں. دنیا کے معاملے میں تو ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اور ترقی کریں اور ترقی کریں. طبیعت ہماری ٹھیک نہ ہو تو بھی ہم اسٹریٹجی ایسی بناتے ہیں, کوشش پوری یہ کرتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے خوب سے خوب تر کی جستجو ہوتی ہے. تو دین کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں ہماری یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کے معاملے میں ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیوں ہم صرف اس پہ قناعت کر رہے ہیں کہ یہ بات کہنے پہ کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے, ہم کیوں اس بات کی جستجو نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین میں درجات عطا فرمائے. ہم وہاں کے جو رینک ہیں ان رینکس میں آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ حکم تو یہی تھا نا کہ خیرات کے اندر, بھلائیوں کے اندر جو ہے وہ سبقت باہمی مسابقے کا حکم دیا گیا ہے. اور صحابہ کرام کا ہمیں طرز عمل بھی یہی نظر آتا ہے, اور بزرگان دین کا طرز عمل بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نیکی کے معاملے میں. نیکی کے معاملے میں ان کے یہاں مسابقہ تھا. تو یہ جو مسابقہ ہے یہ تو مستحسن مسابقہ ہے, تو ہمیں اس میں کیوں نہیں, ہماری انٹینشن ایسی کیوں نہیں ہوتی, ہم کیوں اس پہ صرف اتنی بات پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ چلو یار چھوڑ دیتے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر تخفیف جہاں مل بھی رہی ہو تو وہاں پر بھی کیوں نہ ہم اپنی ول پاور سے, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, حاجی صاحب نے کہا, تو ول پاور سے ہم اپنی جو ہے وہاں کوشش کریں. ہاں جہاں بہت زیادہ ایسی طبیعت خراب ہو کہ بس اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر معمولی کوئی تکلیف ہے تو ہم اپنی ول پاور, اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے انسان کے اندر کہ ول پاور انسان بڑی سے بڑی بیماری کو بے اذن اللہ ڈیفیٹ کر دیتا ہے, شکست دے دیتا ہے. بڑے بڑے آپ دیکھیں جو امراض, جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جو کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو آپ کبھی ان سے اگر بات کریں, کئی مریضوں سے میرا تو اتفاق ہوا ہے ایسی, ان سے جب گفتگو, تو کئیوں کا بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کا شیڈول ہے اس کے علاوہ جو مین بات, جو کلیدی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ان کی ول پاور, کہ جو انہوں نے یہ ٹھان لیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے اس بیماری کو شکست دینی ہے, ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے بس کسی بھی طرح, اور اس کے لیے وہ پوری جان لگا دیتے ہیں. تو وہ پھر اللہ انہیں اس کا رزلٹ بھی دیتا ہے اس دنیا کے اندر. تو دنیا جو ہے جتنی بندہ ایفرٹ کرتا ہے, تو جس طرح یہاں دنیا میں کہ ایفرٹ کریں گے تو آپ کا ایفرٹ کو اللہ ضائع نہیں کرتا, تو وہاں آخرت کی ایفرٹ تو اللہ بدرجہ اولا ضائع نہیں کرتا, اس پہ تو اور زیادہ انعام, اجر, احسان, اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا ہے. تب اصل میں تو اتنی بات ہی کافی ہے, اجر اور انعام سے قطع نظر صرف یہی بات کہ میرے اللہ کا, میرے خالق کا, میرے مالک کا جو محبوب حقیقی ہے, جو مطلوب حقیقی ہے, جو مقصود حقیقی ہے, اور ہر مسلمان کا مطلوب, مقصود اور محبوب وہی ہونا چاہیے,
اس کا یہ فرمان ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، حاضر ہے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے پاواں، کیوں وہ بزرگوں کی تو سوچ اس طرح کی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر کرنے کی کوشش کریں تو اس کی برکتیں الگ ہیں۔ اور پھر وہ جو پروٹوکول ہے ریان دروازے سے، باب ریان سے داخل ہو رہے ہوں گے، تو کیوں ہم ایسے نہ بنیں کہ ہم باب ریان سے جا رہے ہوں روزے داروں کے، اس سے کیوں ہم ایسے نہ بنیں کہ ہمیں دیکھ کے ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہوں، روزے میشہ نہ مائیں، تمہارے آقا مولا ہمیں دیکھیں دیگر امتوں کے سامنے دیکھ کر وہ ہم پہ فخر فرمائیں کہ یہ میرے امتی، یہ میرے غلام ہیں۔ اور وہاں حضور کی امت کے چہرے چمکدار چہرے جو ہے ہم وہ اس کا باعث کیوں نہ بنے۔ تو ہم اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں، سوچ ہماری اچھی ہونی چاہیے، بڑی سوچ ہونی چاہیے، پرواز اونچی ہونی چاہیے۔ تو جیسے دنیا کے معاملے میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں پرواز اونچی ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں یہ سکھائیں پرواز اونچی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو پرائرٹیز، جو ترجیحات ہم نے دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دینی اعتبار سے وہ ترجیحات اور وہ پرائرٹیز نہیں رکھتے کہ مستقبل تو نہیں بلکہ آخرت کے لیے اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے۔ بہت اچھی بات کہی، اور حاجی صاحب نے بھی بہت اچھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگ روزہ نہ رکھ کر شفا پا لیتے ہیں۔ جیسے اگر روزہ نہ رکھیں آپ نے میٹھی چیز استعمال کر لی، شوگر آپ لیول بڑھ جائے گا، چکنائی استعمال کر رہے ہیں آپ، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اگر فاسٹنگ میں آپ ہیں تو دیکھیے گا کہ یہ چیزیں، اور پھر یہ مہینہ بھی شعبان المعظم جس میں سرکار نے زیادہ روزے اختیار فرمایا، تو یہ بھی ہمیں ابھی حضور کی سنت کا موقع بھی میسر ہے۔ کیا فرمائیے، پیغام کیا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو؟ روزہ موضوع ہے، ماہ رمضان قریب ہے، اور آپ کا پیغام ہے۔ میں تو تمام اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر مصمم ارادہ کر لیں تو آپ کی بیماری آپ کے آڑے نہیں آئے گی۔ آپ ول پاور سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، یہ یقین رکھیں کہ جب میرے پیارے نبی نے مجھے اس کے ذریعے شفا دینے کی بات کی ہے تو مجھے اس کو پوری طرح سے اختیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کے ایام میں ہمارے گھروں کے اندر نبی کے فرمان کے مطابق رزق میں کشادگی کر دینے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رزق میں کشادگی جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اوروں کے کام آئیں۔ غریب ہیں بیچارے، کھڈا کھودنے والے اکثر و بیشتر سے میں سالہ سال سے دیکھتا ہوں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ روزہ رکھیں اور آپ ان کے خیال کریں کہ ان کی افطاری کا سامان، ان کے لیے افطار کے روزہ رکھنے کے لیے سحری کا سامان، ان کے لیے عید کا سامان، ان کے خدمت کرنے کے لیے اس میں بہت سے مسکین، ضعیف، غریب، یتیم، بیوہ، ان کے ذکر سے قرآن مجید معمور ہے۔ بے شک جا بجا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جا بجا ہمیں حکم ملتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ اب بدقسمتی سے ہم اپنے ماحول میں دین سے تھوڑے تھوڑے دور چلے گئے، ورنہ کراچی میں اس سے پہلے کوئی شیلٹر ہوم تو نہیں تھا، نہ مردوں کا تھا نہ عورتوں کا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ بچے دین سے دور ہو کر اپنے ماں اور باپ سے نامناسب سلوک کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کے باقی ایام آخری عمروں میں اچھے گزر جائیں، اس کے لیے شیلٹر ہوم بنانے پڑتے ہیں۔ ہمارے شیلٹر ہوم کا نام تو گوشہ سیدنا امیر حمزہ ہے جو مردوں کا ہے، اور عورتوں کا جو ہے اس کا نام ہے گوشہ خاتون جنت۔ تو آپ ان سب کی خدمت کریں، دیکھیے کہ آپ کی زندگی خود اتنی اچھی ہو جائے گی، اتنی بہتر ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتنا سکون آ جائے گا، اتنی راحت آ جائے گی۔ اپنا گھر بھی سنوارنا چاہتے ہوں تو آپ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کریں، تعلیمی ادارے کھولیں، یتیموں کے ادارے کھولیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ اپنے گھر میں بھی فرق نظر آئے گا۔ صحابہ کرام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے کوئی ایک آدمی ایسا بتاؤ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہو،
اور اس کے مال میں کمی ہو جائے. واہ 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 تو صحابہ نے کہا ہم نے کوئی ایسا واہ نہیں واہ دیکھا. سبحان اللہ عیسیٰ. ایک بندہ تو ختم کر رہا ہوں, ایک بندہ سالانہ 50,000 روپے بھیج دیتا تھا ہمارے ادارے کو. میں نے اس کو ایک دن جا کر کے فون کیا, میں نے کہا کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا آج بیٹھا ہوا ہوں, کچھ ٹائم نکال کے آ جاؤ. بولا آ جاتا ہوں. آ گیا. میں نے کہا 50,000 روپے بھیجتے ہیں, کیا خیال, یہ ٹھیک ہے معاملہ, غور کریں اس کو. بولے نہیں, میرے لاکھ پہ حکم کریں. 22.5 لاکھ روپے کی علاج معالجے کی مشینری کی ضرورت تھی. میں نے کہا ان مشینری کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا یہ سب میری طرف سے ٹھیک حاضر ہے, ہے. ماشاءاللہ. دینے والے تو اللہ موجود تعالیٰ ہیں, قبول فرمائے. آپ کا کردار بھی صاف ہونا چاہیے صحیح. اور آپ اطمینان بخش طریقے سے کام. بہت شکریہ ادا کروں گا بھائی صاحب کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم, ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. روزہ آج ہمارا موضوع رہا. روزہ فرض ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی رمضان المبارک ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے, جس میں رمضان کا پروٹوکول ہے, رمضان کی عبادات ہیں, اور خیر سگالی کا جذبہ ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی مواخات کا جذبہ, مواسات کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان. تو اس لحاظ سے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے قرب و جوار, ہمارے گرد و پیش جتنے رہنے والے لوگ ہیں, اپنے اعز و اقربا سب کا خیال رکھیں, سب کو اس خوشیوں میں شامل رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.